دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور پہلے جمعۃ المبارک کا سب سے مبارک اور خاص دن آ گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں موسلادھار بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج یا رزاقوں کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ دوستوں یہ دولت حاصل کرنے کا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ راز آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 3 تاریخ نہیں یا پہلا جمعہ نہیں بلکہ تقدیروں کو لکھنے والا جمعہ ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگو گے ملے گا، جو کہو گے تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اگر آج کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہو تو اللہ والو تمہارے نصیب اور تقدیر میں وہ کروڑوں روپے لکھ دیے جائیں گے۔ بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، بس آج اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ تمہاری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اگر اللہ پاک کی رحمت کو پہنچنا چاہتے ہو، رب کی منشا جاننا چاہتے ہو اور اپنے من مسند کے نصیب اور تقدیر اور شادی کروانا چاہتے ہو اپنی، تو اپنے نصیب کو آج ہی لکھ لو، کیونکہ یہ مہینہ اللہ والوں نصیبوں کو لکھنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پاک سے خوف کھاتے ہیں اور گناہ کے باوجود وہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ پاک بھی ان کی کامل مغفرت فرما دیتا ہے اور پورے سال کا رزق ان کا بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں آپ لوگ ختم کروانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا قہارو اور یا جبارو اور یا رزاقو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں نام یقین کریں بہت خاص ہیں اور بہت عظیم نام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نام عظیم نہیں ہے، سب سے عظیم نام ہے۔ بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیف ہو، اور نہ ہی کبھی کسی کی انسان کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو آج یہ عمل خود بھی پڑھے، وہ سب آپ کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کا پہلا دولت والا جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لینا۔ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو آپ کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک خود سماعت کرتے ہیں، خود سنتے ہیں۔ تو دوستوں آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں لازمی ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم، نظر رحمت فرماتا ہی رہے گا، کیونکہ جب آپ لوگ کسی اور کے لیے آسانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی آپ لوگ جب اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور کوئی دوسرا اس ویڈیو پر آئے گا، وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے بعد میں پہلے آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ تو اللہ والوں یہ چھوٹی موٹی نیکیاں کرتی ہی رہا کرے، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلا جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مبارک دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے
کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہو، یا پھر اللہ والوں کوئی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی بیماری ہے، بس آج اس کی نیت کر لو۔ اگر آپ لوگ ایک مٹھی چاول یا چینی لے کر اس وظیفے کو پڑھو گے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے،
تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ان چاول یا چینی کے دانوں پر یا پھر آپ نے پانی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، اس پہ پھونک لازمی مانگ لیں۔ اگر آپ لوگوں نے پانی رکھا ہے تو پھونک مارنے کے بعد، یعنی دم کرنے کے بعد، اس پانی کو آپ لوگ پی لیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ دیکھیں، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بہترین انداز میں آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا، لیکن اب اللہ پاک سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر جو غلطیاں کرتے ہیں نا، وہ اسی وقت کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ والوں؟ پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو دعا بہترین انداز میں کریے گا۔ وظیفے کے جو طریقہ کار بتائے جائے اس کو اس طرح سے ہی پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت انشاءاللہ فرمائے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے، بس آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ والوں، اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، اور اللہ والوں وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ ماہ شعبان کی اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے ہم سب کو بچا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔